انسانی تاریخ میں نا ایک بڑی عجیب سی بات ہمیشہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہاں، اور وہ کیا؟ مطلب انسان نے ہر دور میں بیرونی دنیا کو فتح کرنے کی بے تحاشا کوشش کی ہے۔ آج کے اس جدید دور کو ہی دیکھ لیا جائے، ٹیکنالوجی ہے، دولت ہے اور ظاہری کامیابیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، بالکل، باہر سے تو سب کچھ مکمل لگتا ہے۔ ہے نا؟ لیکن ایک معمہ جو آج بھی جوں کا توں ہے وہ یہ ہے کہ اندر کا خالی پن کیسے بھرا جائے۔ وہ جو رات کو سونے سے پہلے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، وہی بے چینی، اس کا علاج کیا ہے؟ تو آج کے اس عمیق مطالعے میں چلیے اس موضوع کی تہہ تک جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پوشیدہ ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی زبردست ماخذ موجود ہے۔ جی ہاں، آج ہم ایک ایسی کلاسک کتاب کے اوراق پلٹیں گے جس نے صدیوں پہلے اس بے چینی کا ایک مکمل نفسیاتی اور روحانی علاج پیش کیا تھا۔ تصوف کی انتہائی مشہور کتاب کشف المحجوب، جسے 11ویں صدی میں حضرت سید علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ، المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا تھا۔ اچھا، یہاں جو سب سے دلچسپ نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ کشف المحجوب کا نام سن کر اکثر ذہن میں یہ تاثر ابھرتا ہے کہ شاید یہ محض ایک قدیم تاریخی دستاویز ہے۔ مطلب پرانے بزرگوں کے قصے کہانیاں؟ بالکل، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر اس کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے نا، تو یہ انسانی نفسیات اور روحانی سفر کا ایک مکمل اور انتہائی سائنسی خاکہ ہے۔ اور ہمارا آج کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ تصوف کے ان گہرے تصورات کو ایک ایسے طالب علم کے لیے بالکل آسان فہم بنایا جائے جو اس فلسفے سے بالکل ناواقف ہے۔ صحیح بات ہے۔ دیکھیں، تصوف کے بارے میں عموماً بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اسے دنیا سے کٹ جانے کا نام سمجھتے ہیں، تو کچھ اسے محض خاص قسم کے کپڑے پہننے سے جوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ اس کتاب کے نام کشف المحجوب کا مطلب ہی چھپی ہوئی حقیقتوں سے پردہ اٹھانا ہے۔ بالکل، یہ کتاب قدم بقدم بتاتی ہے کہ انسان ظاہری علم کے دھوکے سے نکل کر باطنی حقیقت تک کا سفر کیسے طے کر سکتا ہے۔ اور ظاہری علم کی جب بات آتی ہے نا، تو مصنف نے حقیقت سے پردہ اٹھانے کا سفر وہیں سے شروع کیا ہے جس پر ہم سب کو لگتا ہے کہ ہماری بڑی گرفت ہے۔ یعنی علم پر؟ ہاں، کتاب کے صفحہ 55 پر جب فرض علوم کی بحث آتی ہے تو ایک لمحے کے لیے انسان واقعی رک کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آج کل علم کا مطلب بالکل بدل چکا ہے۔ بالکل، آج کل ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہی نا کہ کتنی کتابیں پڑھی ہیں، کتنی ڈگریاں ہیں، یا انٹرنیٹ سے کتنی معلومات دماغ میں بھر لی ہیں۔ لیکن تصوف میں تو علم کی یہ تعریف سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ یہی تو، مصنف کے مطابق علم اسی وقت حقیقی معنی میں علم کہلاتا ہے جب اس کا اطلاق عمل پر ہو۔ مطلب اگر علم ہے لیکن اخلاق اور رویے میں رتی برابر تبدیلی نہیں آئی تو وہ علم تو بالکل بیکار ہوا۔ ہاں، اس کو اگر ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھا جائے تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ فرض کریں ایک شخص نے تیراکی کے موضوع پر دنیا کی ہر کتاب پڑھ رکھی ہے۔ اسے پانی کی کثافت اور سانس لینے کے سائنسی اصول سب زبانی یاد ہیں، بالکل، لیکن وہ آج تک کبھی پانی میں نہیں اترا۔ تو کیا اس شخص کو تیراک کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، پانی میں دھکا دیا جائے گا تو وہ سیدھا ڈوب جائے گا۔ کیونکہ اس کا علم محض معلومات کی حد تک تھا، عمل کی حد تک نہیں۔ اور صوفیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ علم پر عمل کرنا دراصل روحانی سفر کی پہلی سیڑھی ہے۔ اچھا، تو پھر دوسری سیڑھی کیا ہے؟ جب اس علم پر عمل شروع ہوتا ہے نا، تو اگلا قدرتی قدم دل کی پاکیزگی ہے، جسے تصوف کی زبان میں صفا کہا جاتا ہے۔ کتاب میں صفحہ 86 اور 92 پر اس کا بڑا تفصیلی ذکر ہے۔ تصوف کا لفظ دراصل اسی صفا یعنی پاکیزگی سے نکلا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تصوف کوئی مخصوص قسم کا لباس نہیں ہے، بلکہ سیدھا سیدھا اندرونی صفائی کا نام ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ صفائی کس چیز سے؟ مطلب دل پر کوئی مٹی تو نہیں جمی ہوتی جسے دھویا جائے؟ اس حوالے سے صفحہ 92 پر حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا شاندار قول موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تصوف دل کو غیر کی رویت سے بچانے کا نام ہے۔ خدا کے سوا کسی اور چیز کو دیکھنا یا اس کی طلب رکھنا، یہ تو ایک بہت بھاری تصور لگتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کی ہر چیز سے، رشتوں سے، اپنے کام سے بالکل کٹ جائے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہیں پر تصوف کو سمجھنے میں اکثر غلطی کی جاتی ہے۔
دیکھیں، غیر کی طلب کا مطلب جنگلوں میں جا کر بیٹھ جانا نہیں ہے۔ تو پھر اصل مطلب کیا ہے؟ غیر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کے دل پر اس حد تک حاوی ہو جائے کہ وہ اسے اس کے اصل مقصد سے دور کر دے۔ آج کے دور میں یہ غیر کیا ہو سکتا ہے؟ دولت کی ہوس ہو سکتی ہے، رتبہ پانے کی خواہش ہو سکتی ہے، یا پھر سوشل میڈیا پر ملنے والی جھوٹی مقبولیت کی لت ہو سکتی ہے نا؟ 100%۔ جب ایک انسان کا دل ان تمام چیزوں کی غلامی سے آزاد ہو جائے اور سوائے خدا کی رضا کے کسی اور چیز کا لالچ باقی نہ رہے، تو یہی اصل صفا ہے، اور یہیں سے وہ تصور جنم لیتا ہے جسے صوفیہ فقر یا روحانی غربت کہتے ہیں۔ فقیر اب یہاں آ کے چیزیں واقعی بڑی دلچسپ اور بظاہر عام عقل کو چیلنج کرنے والی ہو جاتی ہیں۔ کتاب کے صفحہ 65 اور 71 پر اس کا بڑا گہرا ذکر ہے۔ کیونکہ عام دنیاوی معنی میں فقیر کا مطلب کچھ اور ہی لیا جاتا ہے۔ بالکل، ہم فقیر کا لفظ سنیں تو فوراً ذہن میں ایک ایسا شخص آتا ہے جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں، جیب خالی ہو، لیکن صوفیہ کے نزدیک فقیر کا مطلب محض جیب کا خالی ہونا نہیں ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص ارب پتی ہو اور پھر بھی فقیر؟ بالکل ممکن ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تصوف سوچنے کا زاویہ بدل دیتا ہے۔ فقیر کی اصل گہرائی مالی مجبوری میں نہیں، جذباتی اور نفسیاتی آزادی میں ہے۔ حقیقی فقیر یہ ہے کہ دل مال کی محبت سے مکمل طور پر خالی ہو۔ مطلب دولت ہاتھ میں ہو لیکن دل میں نہ ہو؟ عین یہی بات۔ اسے یوں سمجھیں کہ ایک شخص کے پاس میلات ہیں، لگژری گاڑیاں ہیں، لیکن اگر وہ ساری دولت ایک ہی رات میں تباہ ہو جائے اور اس کے ماتھے پر شکن تک نہ آئے، اس کا سکون برباد نہ ہو، تو وہ شخص دراصل فقیر ہے۔ کیونکہ وہ اس دولت کا مالک تھا، غلام نہیں۔ یہ تو واقعی ایک زبردست پیمانہ ہے۔ اور اس کا الٹ بھی اتنا ہی سچ ہے۔ ہاں، میں وہی سوچ رہی تھی کہ فرض کریں ایک شخص کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، وہ سڑک پر سوتا ہے، لیکن اس کا دماغ 24 گھنٹے صرف پیسہ کمانے اور حسد میں جلتا رہتا ہے، تو بظاہر جیب خالی ہونے کے باوجود کیا وہ دنیا دار ہی کہلائے گا؟ بالکل، وہ اپنی غریبی کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا ہوش کا مارا ہوا انسان ہے، کیونکہ تصوف میں جیب کا بھرا ہونا یا خالی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا اگر دل پیسوں کی محبت سے جڑا ہوا ہے۔ صحیح، اور یہ فکر دراصل انسان کو مقام رضا تک پہنچنے کا پہلا قدم ہے۔ جی، مقام رضا یعنی خدا کی مرضی پر مکمل راضی رہنا۔ اچھا، تو گویا اصل میدان جنگ ہمارے اندر ہے، باہر نہیں۔ اور جب اس اندر کی لڑائی اور انسانی انا یا نفس کی بات آتی ہے تو صفحہ 122 پر ایک انتہائی انوکھا تصور ملتا ہے، ملامت کا راستہ۔ ملامت؟ یہ واقعی ایک بہت کٹھن تصور ہے۔ میں تو یہ پڑھ کر حیران رہ گئی۔ ذرا سوچئے، ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ یہی نا کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہمیں عزت دیں، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ یہ صوفیہ جان بوجھ کر ایسا طرز عمل اختیار کرتے تھے کہ لوگ ان پر تنقید کریں۔ وہ جان بوجھ کر خود کو ملامت کا نشانہ بناتے تھے۔ ہاں، تو یہ بظاہر تو سیدھی سیدھی خود کو برباد کرنے والی بات لگتی ہے نا۔ اگر ایک انسان نیک ہے تو وہ جان بوجھ کر اپنی ساکھ کیوں خراب کرے گا؟ اس میں کیا روحانیت ہو سکتی ہے؟ بظاہر یہ عجیب لگتا ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے چھپی نفسیات کو سمجھیں تو یہ انسانی انا کے خلاف سب سے بڑی سرجری معلوم ہوتی ہے۔ نفس سب سے زیادہ کس چیز کا بھوکا ہوتا ہے؟ تعریف اور شہرت کا۔ بالکل، جب کوئی سالک نیکیاں شروع کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ کتنا پارسا انسان ہے، اور یہاں ایک خطرناک وائرس خاموشی سے دل میں داخل ہو جاتا ہے جسے ریاکاری یا دکھاوا کہتے ہیں۔ انسان لاشعوری طور پر نیکیاں صرف تعریف کے لیے کرنے لگتا ہے۔ اور یہ روحانی تکبر دنیاوی تکبر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ صوفیہ اسی لیے اپنے اعلیٰ روحانی درجات کو چھپانے کے لیے ملامت کا راستہ اختیار کرتے تھے۔ اگر میں اسے آج کے دور کی زبان میں سمجھوں تو آج ہم سوشل میڈیا پر اپنی زندگی کو بہترین انداز میں پیش کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لائکس ملیں۔ تو کیا یہ صوفیہ جان بوجھ کر خود کو کینسل کرواتے تھے تاکہ ان کا یہ دکھاوے کا مرض ختم ہو جائے؟ آپ نے بالکل جدید اور درست مثال دی ہے۔ وہ کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، بلکہ بظاہر ایسا روکھا یا غیر روایتی طرز عمل اپناتے جو لوگوں کی نظر میں انہیں گرا دیتا۔ مثلاً کسی محفل میں جان بوجھ کر کوئی بظاہر نامناسب بات کر دینا؟ جی،
تاکہ معاشرے کی نظروں میں ان کی ساکھ گر جائے، لوگ تعریف کرنا چھوڑ دیں اور یوں وہ سستی شہرت کے جال سے بچ کر خالصتاً اپنے خدا کے ساتھ جڑے رہیں۔ ان کا مقصد اپنی ذات کی نفی کرنا تھا، لیکن اس کے لیے ایک علامت بڑی عام نظر آتی ہے۔ صفحہ 103 پر مصنف نے گدڑی یا پیوند لگے لباس کا ذکر کیا ہے۔ گدڑی پہننا صوفیہ کی ایک بڑی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، تاکہ دنیا داروں سے الگ نظر آئیں اور لوگ انہیں حقیر سمجھیں۔ لیکن کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے مصنف کی غیر جانبداری کی داد دینے کو دل چاہا۔ انہوں نے صرف لباس کی تعریف نہیں کی بلکہ ایک سخت انتباہ بھی دیا ہے۔ یہی تو کشف المحجوب کا توازن ہے۔ مصنف واضح الفاظ میں لکھتے ہیں کہ اگر دل دنیا کی محبت اور غلاظت سے بھرا ہے اور کوئی شخص صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ظاہری گدڑی پہن لیتا ہے تو یہ بدترین منافقت ہے۔ یعنی وہ روحانیت کے نام پر دنیا داری کر رہا ہے۔ بالکل۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ اگر باطن میں صفائی نہیں ہے تو ظاہر کا یہ پھٹا پرانا لباس صرف ایک فراڈ ہے۔ دکھاوا اتنی باریک چیز ہے کہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی آ سکتا ہے کہ دیکھو میں کتنا عاجز ہوں، لہٰذا میری عزت کرو۔ واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ انسان کا نفس بہت دھوکے باز ہے۔ بالکل۔ اچھا، ظاہری رسوم اور باطنی سچائی کا یہ فرق کتاب کے ایک اور بنیادی موضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ مصنف نے جامع فہرست اور متن میں روحانی کیفیات کو سمجھانے کے لیے دو بڑی اصطلاحات استعمال کی ہیں، ایک حال اور دوسرا مقام۔ حال اور مقام کا فرق یہ مبتدی طالب علموں کے لیے بہت اہم ہے۔ ہاں، کیونکہ دونوں ہی کسی قسم کے روحانی تجربے کی نشاندہی کرتے ہیں، تو ان میں واضح فرق کیا ہے؟ اسے آسان ترین الفاظ میں بیان کیا جائے تو حال کا تعلق عارضی کیفیت سے ہے، جبکہ مقام کا تعلق مستقل کردار سے ہے۔ حال وہ سرور یا وجد ہے جو بغیر کسی ذاتی محنت کے اللہ کی طرف سے اچانک دل پر طاری ہوتا ہے۔ جیسے بادل کا سایہ یا بجلی کی چمک ایک لمحے کے لیے آتی ہے اور پھر گزر جاتی ہے۔ بالکل، انسان کا اس پر کوئی زور نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس مقام وہ مستقل درجہ ہے جسے انسان مسلسل ریاضت اور ثابت قدمی سے تعمیر کرتا ہے۔ عارضی جذبات سے نکل کر ایک مضبوط کردار بنانا اصل تصوف ہے۔ اس کو اگر روزمرہ کی زندگی سے جوڑیں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کسی شخص کو رات کے 2 بجے اچانک کوئی موٹیویشنل ویڈیو دیکھ کر فٹنس کا خیال آئے اور وہ جوش سے بھر جائے؟ بالکل صحیح جا رہی ہیں آپ۔ تو وہ وقتی جذبہ دراصل ایک حال ہے، لیکن اگر وہ واقعی اگلے پورے 1 سال تک روزانہ صبح اٹھ کر ورزش کرے اور اپنی صحت مستقل بہتر بنا لے تو وہ نظم و ضبط اس کا مقام کہلائے گا۔ کیا کمال کی مثال دی ہے آپ نے۔ جذبہ یا موٹیویشن آنا ایک تحفہ ہے، لیکن اس راستے پر چل کر منزل تک پہنچنا انسان کا اپنا کام ہے۔ جیسے صبر، شکر یا رضا، یہ سب مقامات ہیں۔ کوئی راتوں رات صابر تو نہیں بن جاتا نا؟ بالکل نہیں۔ صوفیہ ہمیشہ سالک کو تلقین کرتے ہیں کہ وقتی احوال کے نشے میں گم ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، محنت کر کے انہیں مستقل مقامات میں تبدیل کرو۔ یہ تو جذباتی ناپختگی سے نکل کر ایک مستقل ٹھہراؤ کی طرف جانے کا باقاعدہ روڈ میپ لگتا ہے۔ تو اگر ہم اب تک کی اس بحث کو سمیٹیں تو یہ تمام تصورات کوئی بٹھرے ہوئے خیالات نہیں ہیں، بلکہ ایک مربوط بیانیہ ہیں۔ ایک باقاعدہ سفر کا نقشہ ہے۔ تو اس سفر کے خاکے کو ایک لڑی میں کیسے پرویا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ سفر شروع ہوتا ہے علم سے، جہاں انسان فرائض کو پہچان کر عملی جامہ پہناتا ہے۔ علم پر عمل کرنے سے اسے خامیوں کا احساس ہوتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے۔ اور توبہ اسے صفا یعنی دل کی پاکیزگی تک لے جاتی ہے۔ جی، جب دل دنیاوی محبتوں سے خالی ہوتا ہے تو سالک کی زندگی میں حقیقی فکر جنم لیتا ہے۔ پھر نفس کی سرکشی کچلنے کے لیے وہ ملامت کا کٹھن راستہ چنتا ہے، تاکہ معاشرے کی جھوٹی تعریفوں سے بے نیاز ہو جائے۔ بالکل۔ اس طویل ریاضت میں اس پر مختلف احوال طاری ہوتے ہیں جنہیں وہ محنت کر کے مستقل مقامات میں تبدیل کرتا ہے، اور آخر میں جو حتمی منزل آتی ہے وہ رضا کا مقام ہے، جہاں انسان کی اپنی مرضی خدا کی مرضی میں مکمل فنا ہو جاتی ہے اور اسے ناقابل تسخیر سکون مل جاتا ہے۔ یہ خاکہ واقعی دل میں اتر جانے والا ہے۔ بالکل۔ اور اس عمیق مطالعے کا نچوڑ یہ ہے کہ کشف المحجوب کے یہ اوراق محض قدیم تاریخ نہیں ہے،
آج کا انسان جو شدید بے چینی اور تناؤ کا شکار ہے، ہر وقت دوسروں کی تعریف بٹورنے کی لت میں مبتلا ہے، یہ قدیم حکمت اس کا سب سے مؤثر علاج ہے۔ اور اسی تناظر میں ایک انتہائی غور طلب سوال ابھرتا ہے۔ جی وہ کیا؟ اگر اس قدیم فلسفے کو دیکھا جائے، اور جیسے کہ حضرت ابوالحسن نوری نے کہا کہ سچی آزادی اپنے نفس اور دنیاوی تعریف کے قید سے نکلنے میں ہے، تو آج کے اس جدید دور میں انسان جن مادی چیزوں اور سوشل میڈیا کی جھوٹی تعریفوں کے پیچھے بے تحاشا بھاگ رہا ہے، کیا وہ حقیقت میں اس کی ترقی اور آزادی ہیں، یا وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی قید خانے کی دیواریں اونچی کر رہا ہے؟ یہ تو واقعی ایک ایسی گہری سوچ ہے جو اپنے طرز زندگی پر رک کر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کیا ہماری یہ نام نہاد ترقی ہمیں آزاد کر رہی ہے، یا ہماری زنجیروں کو مزید مضبوط بنا رہی ہے؟ اور اسی فکر انگیز سوچ اور کھوج کے